بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، پارہ نمبر 3، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 277۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 277۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا شبہ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان لائے اور صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہے، وہ مفاد فحش کی بجائے مفاد عامہ پر مبنی ایسا نظام اطلاق قائم کرتے ہیں جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کا اتباع کرتا چلا جائے، اور یہ نظام نوع انسان کو سامان نشو و نما فراہم کرتا چلا جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے حسن عمل کا صلہ نظام ربوبیت کی شکل میں یہ سامنے آتا ہے کہ انہیں نہ کسی قسم کا خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ افسردگی ستاتی ہے۔ آیت نمبر 278۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے جماعت مومنین، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش سے محتاط رہو اور باقی مادہ سود کو چھوڑ دو۔ آیت نمبر 289۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم نے باقی مادہ سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی بغاوت کے جرم میں تم سے جنگ کرے گا، اور اگر تم باقی مادہ سود چھوڑ دو تو اصل زر لینے کا تمہیں حق ہے۔ سود نہیں لوگے تو اس طرح تم کسی کا حق مارنے کے جرم کے مرتکب نہیں ہوگے، اور تمہارا اصل زر تمہیں مل جائے گا، تو اس طرح تمہارا حق بھی نہیں مارا جائے گا۔ آیت نمبر 280۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے قرض سہولت سے ادا کرنے تک مہلت دو، اور اگر تم اپنا قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر تم نظام ربوبیت کے نتائج پر غور کرو کہ اس میں کس قدر اجتماعی مفادات پوشیدہ ہیں۔ جب نظام خداوندی مستحکم ہو جاتا ہے تو افراد خوب محنت کر کے کماتے ہیں اور نظام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نظام ان کو اور دوسرے ضرورت مندوں کو سامان زیست فراہم کرتا ہے۔ جب پیسہ پاس ہی نہیں ہوگا تو کوئی کسی کو قرضہ کیسے دے گا، اور سود کا سوال بھی پھر کیسے پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تم دنیا اور آخرت میں اس دور کو نگاہوں کے سامنے رکھو جب تمہارے معاملات کے فیصلے قانون خداوندی کی روح سے ہوں گے، اور خدا کا قانون ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ پورا دے گا، اور اس میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس دور میں قوانین خداوندی کے مطابق امور طے ہوں گے، کسی پر ذرہ بھر زیادتی نہیں ہوگی۔ اوپر ربا یعنی سود سے متعلق احکامات آئے تھے، اور اب آنے والے ایک ایسے دور کی بات کی جا رہی ہے جس میں تمام معاملات کے فیصلے قوانین خداوندی کے مطابق ہوں گے۔ سرمایہ داری نظام میں ایک شخص اپنے اصل سے جو زیادہ لیتا ہے
وہ ربا ہے۔ یہ زیادہ رقم یا کوئی شے مقروض اپنی محنت سے کما کر دیتا ہے، کسی کی کمائی کو دوسرا ہڑپ کر جائے، قرآن کی روح سے ظلم ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورۃ آیت 281۔ کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں ہم خدا یا خدا کے قانون کی طرف جائیں گے؟ ہمارا خدا سے اور خدا کا ہم سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے ہے، اس لیے اللہ کا ترجمہ اگر اللہ کا قانون کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں خدا کا قانون نافذ ہو اور اسی دنیا میں انسانی معاملات کے فیصلے خدا کے قانون کے مطابق ہونے لگیں تو یہ اسی دنیا میں ترجعون فیہ الی اللہ ہے، سورۃ آیت 281 ہوگا۔ یہ اسی دنیا میں اللہ یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کر کے خدا کے قانون کی طرف جانا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں قوانین از خود نافذ ہوں گے اور تمام انسانی امور کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ یہاں انسانوں کو اللہ کے قوانین نافذ کرنے پڑتے ہیں، آخرت میں اللہ کے قوانین از خود نافذ ہوں گے۔ یہاں کی بات ہو یا وہاں کی، اللہ کے قوانین کسی کی کمائی کو کسی کو ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی مفہوم کو کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ آیت 281۔ کسی کی کمائی میں سے ذرہ بھی کمی نہیں ہونے دی جائے گی۔ دوسرے مقام پہ کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، سورہ 20 آیت 112۔ اور جو شخص خدا کے ضابطۂ قوانین کی صداقت کو تسلیم کر کے صلاحیت بخش کام کرے گا تو خدا کے قانون کی روح سے اسے نہ کسی ظالم کے ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی حق تلفی کرنے والے کی سلب و نہب کا اندیشہ۔ آیت نمبر 282۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے جماعت مومنین، جب تم ایک معینہ مدت کے لیے کسی سے قرض کا معاملہ کرو تو اسے ضبط تحریر میں لے آیا کرو، اور چاہیے کہ کوئی کاتب اس معاملہ کو دیانتداری کے ساتھ لکھ دے، اور جب کسی کاتب کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ جب اللہ نے اسے لکھنے پڑھنے کی استعداد عطا فرمائی ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جس نے قرض لیا ہے وہ تحریر کی املا کرائے اور کاتب اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر ٹھیک ٹھیک لکھے۔
اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل سا ہو یا ضعیف ہو یا ایسی تحریر لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کی طرف سے اس کا کوئی کار مختار، دوست یا سرپرست عدل و انصاف کے مطابق یہ تحریر لکھوا دے، اور ایسے معاملات کے وقت اپنے میں سے 2 مردوں کو بطور گواہ ٹھہرا دیا کرو۔ اگر کسی وقت 2 مرد موجود نہ ہو تو فریقین کی رضامندی سے 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ بلا لو۔ یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک عورت کو کچھ مغالطہ لگ جائے یا کنفیوزڈ ہو جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا جائے تو شہادت دینے سے انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اسے مدت کے تعین کے ساتھ لکھنے میں کوتاہی مت کرو۔ یہ ہدایات اللہ کے نزدیک قانون عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے اور گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی ہیں، اور اس امر کے زیادہ قریب ہے کہ تم شکوک و شبہات میں نہ پڑو۔ ہاں، البتہ اگر معاملہ دست بدست لین دین کا ہو، جیسے دکاندار اور گاہک، تو اس کو ضبط تحریر میں نہ لاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ اور تم کوئی معاملہ بھی خرید و فروخت کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ ضرور بنا لیا کرو، اور کاتب یا گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم نے کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا تو یہ قانون کی سخت خلاف ورزی ہوگی، اور تم ہر معاملہ میں قانون کی خلاف ورزی کرنے سے محتاط رہو، اور اللہ لین دین کے بارے میں تمہیں پوری طرح آگاہ کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسانی معاملات کو صحیح خطوط پر رکھنے کے لیے کس قسم کی ہدایات کی ضرورت ہے۔ فقط ہو سورت ہو آیت 282، لین دین کے معاہدے کو لکھ لیا کرو۔ جو کچھ انسانی صلاحیتوں سے رونما ہوتا ہے خدا اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے۔ کما علمہ اللہ، سورت ہو آیت 282، جیسا خدا نے اس کو لکھنا سکھایا۔ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ خدا ہاتھ پکڑ کر کسی کو لکھنا نہیں سکھاتا، البتہ سیکھنے کی صلاحیت خدا نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے انسان محنت کر کے لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت ودیت نہ کی جاتی تو کوئی انسان لکھنا پڑھنا نہ سیکھ سکتا، کیونکہ خدا نے انسان کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے انداز کے مطابق انسان کے لکھنے پڑھنے کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور اس کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ لین دین کی بات چلی آ رہی ہے جو زیادہ تر مردوں کے درمیان ہی ہوا کرتی تھی۔ کہا کہ گواہی کے لیے 2 مرد نہ ملیں، ایک ہی ملے تو دوسرے کی جگہ 2 عورتیں دے دیا کرو۔ گواہی کے وقت ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں عدالت میں کھڑی ضرور ہوں گی، لیکن گواہی ایک ہی عورت دے گی۔ دوسری عورت تب بولے گی جب اسے محسوس ہو کہ گواہی دینے والی کو گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ مغالطہ لگ رہا ہے، کہیں کنفیوز ہو رہی ہے، تو دوسری اصلاح کر دے گی۔ اگر گواہی دینے والی کو کوئی مغالطہ نہیں لگ رہا ہے تو ساتھ کھڑی عورت خاموش رہے گی، کیونکہ عورتیں عموماً لین دین سے دور ہی رہتی ہیں۔ آج بھی اکثر عورتوں کی یہی حالت ہے اور عدالتوں میں جانے کا انہیں واسطہ بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہا کہ 2 عورتیں گواہ کر لو۔ لیکن گواہی تو ایک ہی دے گی، اس لیے عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے، پوری ہے۔ آج عورت کے اندر تعلیم کی وجہ سے جرت میں اضافہ ہوا، اور اس زمانے کی عورتوں کے مقابلے میں یہ معاملات میں بھی آگے بڑھ گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی تعلیم یافتہ ضرورت مند عورت کے ساتھ دوسری عورت کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کی عورت کا نقشہ قرآن یوں پیش کرتا ہے کہ اوامن یونشہ فی الحیلۃ وہو فی الخصام غیر مبین، سورۃ 43 آیت نمبر 18۔ یہ زیورات اور گڈے کے ساتھ پرورش پانے والی اور تنازعات میں غیر مبین ہیں، یعنی تنازعات میں اپنا مدعا بھی کہیں اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کہیں جاتی ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ اگر حالات ویسے ہی ہیں جیسے اس دور میں تھے تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ لیا جائے گا، اور اگر حالات ویسے نہیں ہیں، آج کی ضرورت مند تعلیم یافتہ خاتون ہے تو دوسری عورت کو ساتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج تو عورتیں کم از کم شہروں میں تو زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دونوں عورتوں سے شہادت لی جائے، وہی ایک ہی دے گی، اس لیے 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہونے کا تصور غلط ہے۔ الفاظ ہیں ان تضل احداہما
فتذکر احداہما الاخری، سورہ 2 آیت 282۔ اگر ایک عورت کو کچھ مغالطہ لگ جائے یا کنفیوزڈ ہو جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ تزلہ کے معنی کنفیوزڈ ہونے کے ہوتے ہیں۔ وحی کی تعلیم کے ذریعے عورتوں میں صلاحیتوں کی نشو و نما کو قرآن نے کہا انا انشأناہن انشاء، سورہ 26 آیت 35۔ ہم عورت کو اب نشاط ثانیہ دینے والے ہیں۔ نشاط ثانیہ کے بعد عورتوں میں مردوں کے آمدوش جو خصوصیات پیدا ہوئی ان کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت 35 میں ہے۔ دکاندار کی طرف سے جاری کردہ رسید بھی گواہی کا کام کر سکتی ہے، اور تم کوئی معاملہ بھی خرید و فروخت کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ ضرور بنا لیا کرو، سورہ 2 آیت 282۔ پہلے تو یہ رسید کا معاملہ نہ تھا، آج چھوٹی چھوٹی خرید و فروخت پر بھی دکاندار رسید خریدار کو جاری کرتا ہے، لہٰذا دکاندار کی کمپنی کی یا کسی ادارے کی رسید بھی گواہی کا کام دے سکتی ہے۔ اس کے لیے 2 گواہوں کی بھی ضرورت نہیں۔ زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کی گواہی کے بارے میں بھی آج کے تقاضوں کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ آیت 283۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کاتب نہ مل سکے تو قرض لینے والی کی کوئی چیز جب تک کاتب نہ ملے بطور ضمانت رہن بالقبضہ اپنے پاس رکھ لو، اور اگر ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت نکل آئے یعنی کاتب مل جائے تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت کو پوری دیانتداری سے واپس کر دے، اور اس طرح اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کی نگہداشت کرے، اور شہادت کو کبھی نہ چھپاؤ، اور جو شہادت کو چھپائے تو راز کے افشا ہو جانے کا خوف تو اس کے دل میں رہے گا، اور دل کے چور کی وجہ سے اس کی ذات کی نشو و نما میں کمزوری واقع ہو جائے گی، کیونکہ خدا کے قانون مکافات سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اسے ہر بات کا علم ہے۔ سچے معاشرے میں جھوٹے کی قلبی جرت مردہ ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، سورہ 2 آیت 283۔ اور جو شہادت کو چھپائے گا اس کی ذات میں کمزوری واقع ہو جائے گی۔ ذات میں کمزوری سے مراد ہے کہ وہ پھر جری القلب نہیں رہتا، بے باک نہیں رہتا، اس کی جرتیں افسردہ ہو جاتی ہیں، پتہ بھی کھڑکے تو وہ سہم جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ حقیقت سامنے آ گئی اور کسی نے جھوٹا کہہ دیا تو میرا کیا بنے گا۔ جھوٹ کے اندر جرتیں باقی نہیں رہتی۔ یہ تو صداقت ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان کی جرتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے ایسا شخص محاسبے سے بھی نہیں ڈرتا۔ واللہ بما تعملون علیم، اگر یہاں چھپانے میں کامیاب ہی ہو گئے تو اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ ہمارے ہاں رہن کا جو طریقہ رائج ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سفر کے دوران رہن بالقبضہ کی جو ترتیب بتائی ہے وہ سفر کے دوران استعمال کی جا سکتی ہے۔ سفر کے دوران ہی یا گھر واپسی پر جب بھی لین دین کے معاملے کو لکھنے کے لیے کاتب مل جائے تو رہن بالقبضہ چیز کو ایمانداری کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی مکان یا زمین کا ٹکڑا رہن رکھ لیا اور جب تک غریب قرضہ واپس نہیں کرتا مکان کا کرایہ اور زمین کی فصل خود کھاتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ مکان کا کرایہ یا زمین کی فصل جو حاصل ہوتی ہے اس کو اصل قرضہ سے منہا کرتے چلے جائیں، اور جب قرضہ پورا ہو جائے تو زمین یا مکان کو واپس کر دیا جائے۔ آیت نمبر 284۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ خدا کے مقرر کردہ مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، ان کا شمار تمہارے اعمال میں ہوتا ہے۔ خدا کا قانون مکافات اعمال کے نتائج ظاہر کر دے گا، تو تم چاہے تباہی سے حفاظت میں رکھنے والی راہ اختیار کرو یا تباہ کر دینے والی راہ، یہ سب تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ خدا نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ ان کی پیمانوں کو قوانین خداوندی کہا جاتا ہے۔ انسانی عمل کا ہر پہلو اس کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہی اس کا نامہ اعمال ہوتا ہے۔ انسانی ذات ہر شخص کے اندر ہے، اور انسان کے اچھے یا برے اعمال یہاں تک کہ دلوں میں گزرنے والے خیالات تک کا بھی نتیجہ خدا کے قانون کے تابع ذات پر منحوس ہوتا رہتا ہے۔ تشبیہ میں اس کو یوں سمجھو کہ ذات پر دو قسم کے نشانات پڑتے ہیں، ایک تو اعمال صالحہ اور اچھے خیالات کے نشانات ہوتے ہیں، جس سے ذات میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور ذات کی نشو و نما کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے نشانات برے اعمال اور برے خیالات کے ہوتے ہیں، جو اس کی ذات کے اضمحلال اور ضعف کا موجب بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہی انسان کی ذات ہے جو اس کا اعمال نامہ کہلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آج یہ اعمال نامہ گردن میں لٹکا ہوا ہے، نتیجے کے وقت یہ کھل کر سامنے آ جائے گا اور کہا جائے گا کہ لے پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 14۔ ذات پر پڑھنے والے دو قسم کے نشانات کرامن کاتبین سورہ 82 آیت نمبر 11 ہیں۔ ذات ہی اعمال نامہ ہے، یہی خدا کی نگاہیں ہیں جن سے کوئی شے بچ نہیں سکتی۔ سب کچھ ذات کے اندر ضبط ہو جاتا ہے۔ ذات پر پڑے دونوں نقوش کا ساتھ ساتھ مجموعی اثر بھی مرتب ہوتا رہتا ہے۔ برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو انسان تباہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو تو انسان دنیا میں خوشگوار اور آسودہ زندگی کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن نے ثقل موازنہ اور خفت موازنہ کہہ کر استعارتاً بات کو سمجھایا ہے، نہ کہ حقیقتاً۔ کوئی خودکشی بھی کر لے تب بھی محاسبے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ذات کو موت نہیں ہے۔ ذات کا سلسلہ موت کے بعد بھی چلتا ہے۔ اچھے اعمال کا جھکا ہوا پلڑا دنیا و آخرت میں جنت ہے، اور برے اعمال کا جھکا ہوا پلڑا دنیا و آخرت میں جہنم ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی قرآن نے یہ بتایا تاکہ انسان کا کوئی عمل رائے گاہ نہ چلا جائے، اس کے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ اسے مل کر رہے۔ سورہ 45 آیت نمبر 22۔ کائنات کس طرح نتیجہ مرتب کرتی ہے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک دن سمجھ میں آ جائے گا۔ جب سمجھ میں آ جائے گا تو انسانیت ایمان بشہادت کی وجہ سے جو درجہ قرآنی نظام کی طرف آ جائے گی، اور یوں انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ آیت نمبر 286۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اور جماعت مومنین ان صداقتوں پر ایمان لائے ہیں جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی اس رسول پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ سب ایمان لائے، نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 ملائکہ پر، نمبر 3 کتابوں پر، اور نمبر 4 اس کے رسولوں پر۔ ان سب کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں بحیثیت رسالت کوئی تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے احکام خداوندی کو اطاعت کرنے کے لیے سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہر قسم کی ضرورت رسانی سے محفوظ رکھ، اور یوں یہ رفتہ رفتہ خدا کی تجویز کردہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہی خداوندی پر خدا کا رسول سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، کیونکہ وہی رسول کی اپنی فکری تکلیف نہیں ہوتی۔
اس لیے اس پر رسول کو خود بھی مومنین کی طرح ایمان لانا ہوتا ہے۔ اپنی فکری تکلیف پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول بھی وہی پر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان لاتا تھا، اور ایمان نام ہے ہی غور و فکر کرنے کے بعد تسلیم کرنے کا۔ سمعنا احکام خداوندی کو دل کے کانوں سے سن کر انہیں اچھی طرح سمجھ لینا، اور سمجھا اس لیے جائے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ وَأَطَعْنَا احکام کو سمجھنے کے بعد ان کی اطاعت کرنا۔ لہذا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1 وہی پر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان لانا۔ نمبر 2 احکام کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ نمبر 3 احکام کے مطابق عمل کرنا۔ اگرچہ یہاں صرف 4 ایمان کا ذکر ہے، لیکن یہاں بھی 5 ایمان ہی مراد لیے جائیں گے۔ سمعنا و اطعنا سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 286۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے جماعت مومنین، ہر فرد کو برازاؤ رغبت قوانین کا پابند ٹھہرانے کا ہمارا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کی صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا ہوں، اور ویسے بھی ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ تو جو اپنے لیے اور بہبود عامہ کے لیے کمائی کرے گا اس کا نفع اسی کو ملے گا، اور جو صرف بہبود خواہش کے لیے کمائی کرے گا تو اس غلط روش کا نقصان خود بھگتے گا۔ مفاد عامہ کے نظام کے علمبردار مومنین کہتے ہیں کہ اے ہمارے رشوہ و نما دینے والے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر جلد مواخذہ نہ فرمانا کہ ہماری نشو و نما رک جائے، ہمیں مہلت دینا تاکہ ہم غلطیوں کی تلافی کر لیں، اور اے ہمارے رب ہم جہالت و استبداد کے اس بوجھ تلے نہ دب جائیں جس کے نیچے اقوام سابقہ دب گئی تھیں، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسی ذمہ داریاں عائد نہ کر جن کے سر انجام دینے کے ہم متحمل نہ ہو سکیں، یعنی ہر ذمہ داری کی مناسبت سے ہماری قوتوں اور صلاحیتوں میں ساتھ ساتھ وسعت فرما۔ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمیں موقع دے کہ ہم اپنے حسن عمل سے مضر اثرات کو مٹا سکیں، اور ہم ان کے تباہ کن نتائج سے محفوظ رہ سکیں، اور ہماری نشو و نما رکنے نہ پائے۔ تو ہی تو ہمارا مولا آقا ہے۔ یہ قوتیں اور صلاحیتیں ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ حق کی مخالفت اور دین میں خداوندی کی راہ میں حائد قوتوں پر ہمیں غلبہ اور تسلط حاصل ہو جائے، اور تمام نظاموں پر اللہ کا نظام غالب آ جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی انسان کو مکلف، ذمہ دار یا پابند نہیں کرتا، الا وسعہا، سوائے وسعتیں عطا کرنے کے لیے، یعنی خدا انسان کو کسی بات کا ذمہ دار بناتا ہے تو اس سے مقصد انسان کی وسعتوں میں اضافہ کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ کسب اور اکتساب میں فرق یہ ہے کہ کسبہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا کام کرنا جس میں اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، یعنی نظام ربوبیت یا صدقات کا نظام، اور اکتسبہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا کام کرنا جو محض اپنے فائدے کے لیے کیا جائے، یعنی سرمایہ داری نظام یعنی ربا کا نظام، نسیان، بھول چوک یعنی عزم کی ناپختگی، عفو مٹا دینا، پہلے لکھے ہوئے کو صاف کر دینا، مٹا دینا، واغفر لنا، ہم تباہ کن نتائج سے محفوظ رہ جائیں، وارحمنا، اور ہماری ذات کی نشو و نما ہوتی رہے، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا آقا ہے، کارساز سرپرست ہے، ہمارا حامی ناصر ہے، آخری سہارا ہے۔ مولانا صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔
اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ مجھے انت مولانا کہو، کسی کو مولانا کہا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ قرآنی پابندیاں ذات انسانی میں وسعت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ آیت 286۔ قوانین کا پابند ٹھہرانے کا ہمارا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کی صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا ہوں، یا ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ انسان اگر اپنی ذات کو ایک ڈسپلن میں رکھے تو اس کی ذاتی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہاڑوں سے تیز رفتاری سے آنے والا پانی جب نہروں اور دریاؤں کے سواحل میں پابند ہو جاتا ہے تو منفعت بخش ہوتا ہے۔ یہی پانی بے بات ہو جائے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ قرآن نے جتنی پابندیاں عائد کی ہیں وہ سزا کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پابندیوں کی نگہداشت کرتے چلے جاؤ اور اپنی ذات میں وسعتیں پیدا کرتے چلے جاؤ۔ نیکی کے لیے عربی میں لفظ خیر ہے اور خیر ہی سے لفظ اختیار ہے۔ جتنے خیر کے کام کرتے چلے جاؤ گے تمہاری ذات میں وسعتیں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ خدا کی عائد کردہ پابندیوں کی انسان جس قدر اطاعت کرتا چلا جاتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، سورۃ آیت 286۔ جو ذات ہمارے قوانین کے مطابق صحیح کام کرتی ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے، کسی اور کو نہیں، اور وسعتیں بھی اسی ذات میں پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے قوانین کی اطاعت کرے، ہماری پابندیوں کی نگہداشت کرے۔ کسبت اور اکتسبت میں فرق اور پھر اس کا نتیجہ۔ کسبت اور اکتسبت دونوں کا مادہ کاف سین بے ہے۔ جب باب بدل جائے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ لاہا ما کسبت میں لاہا ہے۔ عربی زبان میں جو لام آتا ہے وہ عام طور پر فائدے کے لیے آتا ہے، اسے لام نافع بھی کہتے ہیں۔ وعلیہا مکتسبت میں علیہا کسی کے خلاف جو بات کی جاتی ہے اس کے لیے علا آتا ہے، جبکہ لاہا اس کی ذات کے لیے فائدہ کن چیزوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں الفاظ کسبت اور اکتسبت آئے ہیں۔ کسبت کے ساتھ لاہا آیا ہے تو لاہا مکتسبت کے معنی ہو جائیں گے وہ کام جو اپنے اور دوسروں کے مشترکہ مفادات کے لیے کیے جائیں۔ لہذا ایسے مشترکہ مفادات کے کاموں سے انسانی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، ایسے کاموں سے دوسروں کو اور خود کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور علیہا مکتسبت میں علیہا نے بتا دیا کہ اکتسبت وہ کام ہے جو صرف اپنے فائدے کے لیے کیے جائیں اور ایسے کاموں میں باقی نوع انسانی کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ظاہر ہے مفاد خیش پر مبنی کام انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ایسے کام انسانی ذات کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ جن کاموں سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو ایسے کاموں سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ عظیم اصول بتایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ 13 آیت نمبر 17۔ بقا اسی کے لیے ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہے۔ اسی مشترکہ مفادات کے اصول پر قرآن کی ساری تعلیم مبنی ہے۔ شدت آرزو کا دوسرا نام دعا ہے۔ نیز تحمل کا لغوی مفہوم، دل میں آرزو مچلی اور زبان سے بے ساختہ نکلا ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورۃ آیت 286۔ ٹھیک ہے ہم سے بھول چوک بھی ہوگی، ہم خطائیں بھی کر بیٹھیں گے، ہماری فوراً گرفت نہ کر لینا، ہمیں مہلت دینا کہ ہم اپنی بھول چوک اور لغزشوں کی اصلاح کر لیں۔ آدم نے جو اپنی لغزش پر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ 7 آیت نمبر 23۔ مومنین اسی کا اظہار کر رہے ہیں جس میں اپنی غلطی کا احساس ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جس میں غلطی پر ندامت ہی نہ ابھرے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ ابلیس کی طرح مردود ہو جاتا ہے۔ مردود کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چوکیداری کرتا تھا اور خدا نے اسے نوکری سے رد کر دیا۔ مردود کے معنی ہے کہ جس میں ندامت کا احساس نہ ابھرے ایسی ذہنیت کی قیامت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔
یہاں بھول چوک اور لغزشوں کو مومنین سامنے لا کر ندامت سے دعا کر رہے ہیں کہ فوراً گرفت نہ کر لینا۔ اس آیت میں والا تحمل سورہ 2 آیت 286 کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری سر پر بھاری سلیں نہ رکھ دینا جس کو ہم اٹھا ہی نہ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فریضہ یہ بھی تھا کہ غلامی کی زنجیروں میں بندھے لوگوں کو آزاد کرائے اور خود ساختہ عقائد کی وزنی سلوں کے نیچے سے دبے لوگوں کو نکال دے۔ سورہ 7 آیت 157۔ تو خدا بھاری بوجھ سر پر کیوں لا دے گا؟ مومنین آرزو یہ کر رہے ہیں کہ سابقہ اقوام نے جو اپنے آپ کو خود ساختہ جکڑ بندیوں میں جکڑ لیا تھا اور باطل عقائد کی وزنی سلوں کے نیچے اپنے آپ کو دبا لیا تھا، اے ہمارے رب ہماری کی حالت نہ ہو جائے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ سورہ 2 آیت 286۔ اور ہم پر ایسی ذمہ داریاں بھی نہ ڈال جن کو ہم بمشکل ادا کر سکیں۔ اے خدا جو بھی ذمہ داریاں تو ہم پر ڈالے ان کو نبھانے کے لیے طاقت اور وسعتیں بھی عطا کرتا چلا جا تاکہ ذمہ داریاں اور قوت و وسعتیں دونوں متوازی چلتے ہیں۔ اپنے آرزو کا اپنی ارزداشت کا مقصد مومنین نے بتایا۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سورہ 2 آیت 286۔ ہمیں مخالف قوتوں پر غلبہ و تسلط حاصل ہو جائے اور یوں تیرا نظام تمام نظامہائے زندگی پر غالب آ جائے۔ سورۃ البقرہ یہاں ختم ہو۔ سورۃ البقرہ یہاں تمام ہو گئی۔ محمد اکبر دیکشت بھاردواج۔ صدق اللہ العظیم۔